الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ ترجمہ: پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت۔ مکے میں کعبے کی تعبیر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اسے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا تھا اور وہ اس کا حج کیا کرتے تھے۔ جب آدم علیہ السلام نے اس کا حج کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اے آدم، اللہ تمہارا حج قبول کرے، ہم نے اس کا حج تم سے 2000 سال پہلے کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ کعبہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں کعبے کو اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کو بنائیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کی تعمیر کی، لیکن بنیادیں موجود تھیں اور انہوں نے انہی بنیادوں پر اس کو، جو مقام ابراہیم جو ایک پتھر ہے جو زینے کا کام کرتا تھا، اس پر کھڑے ہو کر بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کو دوبارہ سے مرمت کرنے اور بنانے کی ضرورت پڑی، تو پھر اس کو قریش نے جو ہے وہ بنایا اور اس کے اندر ایک جھگڑا یہ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر کون رکھے گا، اور بالآخر سب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص بھی کل سب سے پہلے فلاں گلی سے نکلے اور مسجد حرم میں داخل ہو وہی فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ منظور ہوگا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سب نے یہ مان لیا کہ آپ ہی جو ہے یہ فیصلہ کریں گے۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ دیں، پھر تمام قبیلے اس چادر کو اٹھائیں اور اس کو وہاں مقام تک لائیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب فرما دیا۔ قریش کے بعد چوتھی مرتبہ جو ہے اس کعبے کی تعمیر عبداللہ بن زبیر کی ہے اور پانچویں تعمیر جو ہے حجاج بن یوسف کی ہے، اور آج تک وہی تعمیر موجود ہے۔ مسلمانوں کے اس دعوے پر کہ ہم سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے جو ہیں وہ قریب ہیں، یہودیوں کو یہ اعتراض تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑ کر شام کو ہجرت کی، وہیں رہے، وہیں وفات پائی، اور ان کی اولاد شام ہی میں رہی۔ کتنے انبیاء اسی مقدس سرزمین میں مبعوث ہوئے، سب کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے، پھر تم حجاز کے رہنے والوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے اور سرزمین شام سے دور ایک طرف پڑے ہو۔ کس منہ سے دعویٰ کر سکتے ہو کہ ابراہیم کی ملت پر ہو؟ تم کو زیادہ قرب و مناسبت کیسے ابراہیم علیہ السلام سے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس آیت میں اعتراض کرنے والوں کو جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ بیت المقدس وغیرہ مقامات مقدسہ تو بعد میں تعمیر ہوئے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے متبرک گھر جو لوگوں کی توجہ اللہ کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور بطور ایک عبادت گاہ اور نشان ہدایت کے لیے بنایا گیا تھا، وہ یہی کعبہ شریف ہے جو اس شہر مبارک مکے میں واقع ہے۔ اس آیت میں مکے کو بکہ کہا گیا ہے اور عربی زبان کے اندر جو ہے میم کو کبھی کبھار با سے جو ہے وہ بدل دیا جاتا ہے، جیسے لفظ لازم کو لازب کہہ دیتے ہیں۔ اس میں آیا ہے کہ مسجد حرام جو ہے وہ دنیا کی پہلی مسجد ہے۔ کعبہ مبارک ہے، روحانی خیرات اور دینی برکات کا جو چشمہ یہاں ہزاروں سال قبل پھوٹا تھا وہ قیامت تک بہتا رہے گا۔ یہاں اجر و ثواب میں بھی خوب برکت ہوتی ہے اور یہ اہل عالم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔